اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ماہ مبارک ماہ رمضان کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ملک کے ممتاز علماء روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جو ہم قرآن کریم سے نکالتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک یہ ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ خواتین و حضرات، آج ایک بڑا بلکہ بہت بڑا موضوع ہم نے منتخب کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھا جائے اور امہ پر ایک نظر ڈالی جائے۔ تو حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے، بقول دلاور فگار صاحب کے ہمارے حالات تبدیل کیوں نہیں ہو رہے، ہم سے غلطیاں کیا کیا ہو رہی ہیں، کیا ہم نے کوئی اس کی اسٹریٹجی بنائی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو شارٹ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں، کچھ لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے مسائل کو ڈائگنوز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے یعنی امت کی سطح پہ کون کون سے بڑے مسائل ہیں، اس کے لیے روڈ میپ کیسے بنایا جائے۔ لیکن وہ جو روڈ میپ بنے گا وہ قرآن و سیرت کی روشنی میں بنے گا۔ خواتین و حضرات، چند بڑے بڑے مسائل امت کی سطح پر تفرقہ، جہالت، اپنوں سے غداری، غیروں سے وفاداری، دین کی ناقص تفہیم، مفادات ان کا تحفظ، کسی کے سامنے خود کو قابل قبول بنانا، بہت سارے مسائل ہیں۔ عرب اور عجم کا مسئلہ بھی ہے، تقسیم در تقسیم در تقسیم، انما المؤمنون اخوہ، کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں۔ اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ اکبر، تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، یعنی وہ کام جو انبیاء کے تھے اب وہ اس امت کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ کیا کیا جائے، حکمت عملی کیسے وضع کی جائے، کچھ مسائل پہلے وہ دریافت کریں گے، پھر ان کا سد باب کیسے ہوگا، لائے عمل کیسے بنایا جائے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے، جو کہ تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ خصوصی پروگرام رمضان کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں تاکہ امت تک بات پہنچے کہ قرآن کریم ہماری کس کس طرح رہنمائی کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔
صدق اللہ العظیم۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ خواتین و حضرات، آج کے موضوع کے حوالے سے پہلا سوال ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی، یہ فرمائیے کہ کیا عرض کیا جائے، بس امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ مسائل کیا کیا ہیں جو امت کو اس وقت درپیش ہیں، اور پہلے مسائل ہم کر لیتے ہیں شارٹ لسٹ، اور اس کے بعد اس کا سد باب امت پر ایک نگاہ ڈالی جائے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں امت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کچھ اشارے فرمائے ہیں، اور وہ اشارے بھی بہت مفید ہیں، اور اس میں اسی کو بنیاد بناتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور مل کر اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی امت کا حصہ ہیں جن کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے فکری اور نظریاتی طور پر اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم امت ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے لازماً پوچھنا چاہیے، فرد کے اعتبار سے بھی اور اجتماعیت کے اعتبار سے۔ وہ اجتماعیت جو مشرق سے مغرب تک عالم اسلام میں، جس میں عرب بھی ہیں، عجم بھی ہیں، فارسی بولنے والے، فلپائن سے لے کر موریتانیہ تک کے وہ تمام افراد، اور اس کے علاوہ عرب مغربی ممالک میں رہنے والی ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی۔ تو سب سے پہلا سوال اپنے آپ سے اسے پوچھنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے، کیا ہم واقعی امت ہیں؟ امت ہونے کا تصور اگرچہ اللہ رب العزت بار بار ہمیں سکھاتے ہیں، وہ تمام عبادات جو ہم مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ہر عبادت امت کا تصور ہمیں دیتی ہے، چاہے وہ نماز کی عبادت ہو، چاہے وہ رمضان کے روزے رکھنے کی عبادت ہو، چاہے وہ حج کی عبادت ہو۔ اور حج کے موقع پر تو خصوصی طور پہ پوری دنیا کے مسلمان جب جمع ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ ایک امت کا روپ پیش کرتے ہیں، اس کی شکل وہاں پر زیادہ نمودار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے معاملات کو سلجھانے کی خود کوشش کرتے ہیں، ملکوں کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے، برادریوں کے اعتبار سے یا انفرادی اعتبار سے، تو اس وقت ہم امت کے اس کانسیپٹ کو بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی کتاب حکمت اور اللہ تعالیٰ کا حکم، وہ تو یہی کہتا ہے کہ اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ، یہ تمہاری امت ہے، ایک امت، اور میں تمہارا رب ہوں۔ جو میں تمہارا رب ہوں، اس لفظ کے اندر، اس جملے کے اندر باقاعدہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر تم ایک امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ وہی ہوگا جو میں نے بتایا ہے، رسول وہی ہوگا جن کو میں نے متعین کیا ہے، سبحان اللہ، طریقہ وہی ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتا دیا گیا ہے۔ لیکن جب ہم معاملات کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور چاہے وہ جنگی معاملات ہوں یا امن کے معاملات ہوں، تو اس میں عرب اور عجم ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کالے اور گورے ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، زبان کی بنیاد پر لڑائیاں اور فسادات شروع ہو جاتے ہیں، مسلکوں کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو کر ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ تک لگانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، کافر بنانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے ہاں رسم اور رواج کے طور پر برادریوں اور خاندانوں میں چلتے ہیں، اس میں بھی نہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کی جو ہے وہ سنت کو
اپنے ذہن میں رکھتے ہیں جی اس میں ہم اپنی منمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام حوالوں سے سب سے پہلی بات جو ہم خود کو ہمیں بھی جاننی چاہیے اور ہمارے دیگر جتنے بھی امت کے افراد ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ہم ایک امت ہیں اور اس امت کا رب ایک ہے اور ہم سب اس کو رب مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، جو ابھی آپ نے آیت بھی تلاوت کی اس میں بھی کہ وہ نبی کسی خاص وقت اور کسی خاص قوم کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ قیامت تک کے لیے تمام لوگوں اور تمام قوموں کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی نبی اللہ علیہ وسلم، بن کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا تعین کیا گیا، ان کا فیصلہ کیا گیا۔ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہم اگر اپنے معاملات چلا رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امت نہیں ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو امت بنانے کے لیے باہمی اختلافات، چاہے وہ مسلکی ہوں، لسانی ہوں، رنگ و نسل کے ہوں، خاندانوں کے ہوں، یا کوئی اور اس کی وجہ سیاسی ہو، تو ان تمام اختلافات کو بھلا کر ایک امت کا تصور اپنے ذہنوں میں لانا چاہیے۔ سبحان اللہ، اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگ وہ اپنے تمام تر اختلافات بھلا دیں گے، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے۔ ٹھیک، اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں اختلاف کریں گے، لیکن ان اختلافات کو امت کی طرح مشاورت کے ذریعے سے کھلے دل کے ساتھ اسے حل کرنے کی کوشش کی جائے، ماشاء اور اللہ، اس میں امت کے درمیان باہمی اختلاف جنگ و جدال اور فساد تک نہ پہنچ جائے، جس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا دوسرے کو خراب کرنے کے لیے اس پر کوئی ایسا الزام نہ لگا دیا جائے جس کی طرف میں نے اشارہ کیے ہیں۔ سبحان اس لیے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو امت بنانے کا جو تصور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمائی بہت شاندار بات جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں، آپ ہی کا بھی جملہ جو آپ نے عطا فرمایا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے خلاف کام کرنا۔ امت کی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں کہ ہمارا معبود ہم سے کیا توقعات رکھتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کو کس طرح فعال کردار ادا کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ امت کسی اور کام میں لگ گئی، بقول اقبال کے، جن کے آپ بھی بہت بڑے عاشق ہیں، کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ یعنی کیا ٹوٹل سرنڈر اللہ کے سامنے کرنا امت کا پہلا کام، پہلی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے، جب امت اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں لاتی ہے اور اپنے سبحان آپ کو اللہ، کہتی سبحان ہے کہ ہم اللہ، اللہ کے بندے ہیں، تو بندہ ہونے کے بعد پھر یہ سوال جو ہے وہ اٹھنا ہی نہیں چاہیے بہت کہ اچھی ہم نے بات، سرنڈر آدھا کرنا ہے یا ٹوٹل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اور بندہ ہونے کے ناطے سے تو سر تسلیم خم کرنا ہے اللہ کے ہر حکم کے سامنے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا ہر حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کے علیہ ذریعے اور آپ کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے، وسلم، جی، تو اس پر بھی جب کوئی بات آتی ہے تو ہمیشہ یہی سکھایا گیا ہے اور یہی سکھایا جانا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کسی علیہ بات کے بارے میں فیصلہ فرما دیں تو سر تسلیم خم اس وسلم، طرح اللہ کرو اکبر، کہ اللہ دل میں اکبر، ذرا سا میل بھی نہ آئے، ٹھیک، اس میں کوئی شک و شبہ اور کوئی جو ہے وہ کریں نہ کریں، یہ والی تمام کیفیات انسان کے دل سے، ایک مسلم کے دل سے ختم ہو جانی چاہیے۔ وہ ایک مکمل سر تسلیم خم کرتے ہوئے، سرنڈر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کا علیہ مطیع بنا دے، تبھی وہ امت بن سکتا ہے اور تبھی وہ بندہ بن کے اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹوٹل سبمیشن اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مکمل سپردگی کہ یہ آپ کے احکام ہیں، اور یہ امت آپ کو ویسی ہی نظر آئے گی جیسے آپ اس امت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو امت سے
کیا من حیث المجموع اس میں کوئی کوتاہیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ جو کوتاہیاں ہیں ان میں جو چند بڑی کوتاہیاں ہیں، کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو اور وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھ دی ہے اس پر ہمارا کتنا ہمارا ایمان، کتنا یقین، اور بس سمعنا و اطعنا، سماعت کرنی ہے اور اطاعت کرنی ہے، اس کو ہم نے کتنا قبول کیا ہے اور کتنا اس سے ہم گریز کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، جی بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کیا کرتے ہو؟ تم اپنی کتاب یعنی توریت کے کچھ حصوں کو تو مانتے ہو، ایمان لاتے ہو، اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ اکبر! کیا اس مکروہ عمل سے یہ امت گزر رہی ہے اور ٹوٹل سبمیشن نہیں ہے، کچھ کو مانو کچھ کو نہیں مانو؟ کیا ہمارا جو شیوا ہے وہ یہ ہو گیا ہے؟ انیق بھائی، افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے ہم اس امت کا حصہ ہیں، اور ایک فرد اس کا حصہ ہے، جی اور یہ سب کچھ جانتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ٹوٹل سبمیشن جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کی عملی مثال نہیں بن رہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کی زبان سے بھی بارہا سنایا گیا، ہم نے بھی بارہا سنانے کی کوشش کی، سنتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ امت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم کی مثال، اور امت سے مراد یہ ہے کہ امت کے تمام افراد وہ ایک دوسرے کے حوالے سے ایک جسم کے مانند ہیں۔ اور جسم کی مثال جب دی تو پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے کسی ایک حصے کو، کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس اذیت کو محسوس کرتا ہے اور اس اذیت کے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم آج کے حالات کا جائزہ لیں تو انفرادی طور پر تو ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص کے اندر جو بھی درد اور غم کی کیفیت مسلم امت کے مختلف ممالک، مختلف علاقوں کے حالات دیکھ کر، اور خود اپنے ملکوں میں بھی مختلف جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر وہ محسوس کرتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا یا جا رہا جس طرح کہ اس کا حق بنتا ہے۔ اب دیکھیے، حالیہ بالکل آج کے حالات کے مطابق بھی اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کی ہر آنکھ نے یہ دیکھا کہ غزہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کس طرح بربریت اور ظلم کا بازار گرم ہوا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے لے کر اور بوڑھے اور عورتیں اور معذور، یعنی بالکل بستیوں کی بستیاں کھنڈر بنا دی گئیں اور انہیں بالکل ختم کر کے رکھ دیا گیا۔ اور امت میں یقیناً کچھ ایسے ادارے، کچھ ایسی جماعتیں، کچھ ایسے گروہ موجود ہیں جو ان کی مدد کرتے رہے، لیکن حقیقت میں امت کا تصور اس سے نہیں ابھرتا۔ دیکھیے، وہاں پر کچھ چیزیں مدد کے طور پر پہنچا دی گئیں، کچھ دوائیں پہنچ گئیں، کچھ کپڑے پہنچ گئے، تو یہ تو معمولی سا کام ہے جو اس میں مسلم اور غیر مسلم سب کے سب کسی نہ کسی انداز میں شریک ہیں، لیکن امت کے اعتبار سے ظالم کو روکنا اور ظالم کے مقابلے میں ایک دیوار کھڑی کرنا اور اسے ظلم سے روک دینا، یہ امت کا اصل تصور پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس میں نہ صرف کوتاہی برتی بلکہ مجرمانہ کوتاہی برتی۔ میں کبھی کبھار جو ہے وہ میرے طرح ہزاروں اور بھی لوگ جو ہے وہ گھبرا اٹھتے ہیں اور ایک کانپ جاتا ہے انسان کہ وہ تمام بچے، وہ تمام معصوم جو شہید ہو گئے ہیں، 48,000 سے زیادہ لوگ جو شہید کر دیے گئے، اور اس کے علاوہ جو دیگر اذیتیں ہیں وہ بلائی نہیں جا سکتی۔ غزہ کے پورے علاقے میں ہر قسم کا تعلیمی ادارہ تباہ و برباد کر دیا گیا، ہاسپٹل ختم کر دیے گئے، عبادت خانے، چاہے وہ مسیحی عبادت خانے ہوں یا مسلمانوں کی مسجدیں ہوں، تباہ کر دی گئیں۔ تو امت کا تصور تو بالکل ختم ہو کے رہ گیا۔
ہاں آنسو بہانے کے لیے ہیں اور وہ بہاتے رہیں گے لوگ. اس کے لیے دکھ اور درد کا احساس جو ہے وہ جگانے کے لیے کچھ لوگ جو ہے وہ یہ مرثیہ خوانی بھی کرتے رہیں گے اور ہمیں کرنی ہی چاہیے. لیکن امت کا تصور تب بنے گا کہ جب امت اپنے اندر ایک قوت جمع کرنے کی کوشش کرے اور دنیا والوں کے سامنے یہ اعلان کر دے کہ ہم مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ اگرچہ الگ الگ زبانیں بولتے ہیں، اگرچہ الگ الگ رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اس لیے ہم ظالموں کے خلاف اپنی قوت کو لازماً استعمال کریں گے. تو جب امت پوری کی پوری خاموشی اختیار کر جائے اور مجرمانہ خاموشی اختیار کر جائے تو یقیناً اللہ رب العزت جو سمیع و بصیر ہے، دیکھتا ہے اور خبر رکھتا ہے، تو وہ اس امت کے اس حال پر کیسے ان پر رحم کر سکتا ہے. ہم اگرچہ رحم کی دعائیں لازماً کرتے رہیں گے لیکن آخر اس کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں. تو امت اس حوالے سے بھول چکی ہے کہ ہم ظالموں کے خلاف باقاعدہ قوت بن کے ابھرے تھے اور لوگوں کو سنایا تھا کہ ظالموں کے خلاف قوت کا استعمال ہونا چاہیے. لیکن امت اس میں کوتاہی اس نے برتی اور اس سے کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت بڑا موضوع ہے کہ قوت کا حصول. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. اس پر بھی آپ سے بات کروائیں گے. لیکن امت کے تعلق سے سوچنا، امت کی فکر کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ یعنی ایک عام امتی اور امتیوں میں ایک جو حکمران، وہ امت کے تعلق سے کس طرح سوچے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مجھے یاد آتا ہے کہ امتی وہ کیسا ہوگا کہ جو صبح اٹھے اور اسے امت کی فکر نہ ہو، امت کے بارے میں نہ سوچے. ارشاد. دیکھیے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بالکل واضح ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو لوگ امت کے مسائل کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں در حقیقت وہ ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ایک اور انداز میں بیان کیا اور پھر عملی تصویر جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کتابوں میں ملتی ہے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی دیتے ہیں. آپ نے اشارہ فرمایا کہ قوت کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ یہ سب تذکرہ آتا ہے. موجودہ حالات میں امت کا اگر جائزہ لیا جائے تو امت کے لیے یہ مشکل نہیں ہے یا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی اور جدید ہتھیار کتنے ہیں یا کتنے نہیں ہیں. امت کے پاس مجموعی طور پر پوری امت کے اگر ممالک کا اور اس کی فوجوں کا اور اس کے حکمرانوں کا جائزہ لیا جائے اور اس کے سائنسدانوں کا جائزہ لیا جائے اور ٹیکنالوجی میں جو ترقیاں ہو چکی ہیں اس کا جائزہ لیا جائے تو مسلم امت کسی بھی اعتبار سے کسی دوسرے ملک کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طاقت رکھتی ہے. بات وہی ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، میں بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ فکری طور پر، ذہنی طور پر امت اس پسپائی کا حصہ بن چکی ہے یا اس پسماندگی کا حصہ بن چکی ہے کہ جس کی بنا پر وہ سوچ نہیں رہی کہ کیا یہ ہمارا فرض نہیں تھا، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی. اور یہ صرف اس غزہ اس کے آس پاس کے حوالے سے نہیں، اب اس کو ہم ایک اور اینگل سے ضرور دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جب بنانا چاہا اور امت کو امت بنانے کے لیے جو اقدامات کیے، ہم ان اقدامات کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، لیکن ان معلومات کے باوجود ان اقدامات پر عملی قدم کوئی نہیں اٹھا رہا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاست قائم کی. مکہ کی پوری زندگی تو امت کے تصور کو پروان چڑھانے میں اور مضبوط بنانے میں گزرتی رہی، لیکن باقاعدہ ادارے وجود میں آنا شروع ہو گئے. مدینہ منورہ میں ایک مضبوط ریاست بننا شروع ہو گئی. لیکن مضبوط ریاست کس بنیاد پر بنی؟ آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کے ذریعے سے ہم سیکھتے رہتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی مضبوط ریاست کو انصاف کی بنیاد پر قائم کیا، اور اس کے لیے پھر وہ انصاف جس کو عدل کہا جاتا ہے اس کے نفاذ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیے۔ قرآن مجید ان احکام سے بھرا پڑا ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ بھی کیا گیا اور یہ باقاعدہ تسلی بھی دی گئی کہ اگر تم نے یہ اور یہ کام کر لیے تو تمہارے ملک میں امن و سلامتی قائم ہو جائے گی۔ مثلاً آپ سے ہی ہم نے سیکھا ہے، آپ کے پروگراموں سے، اور یہ اس اعتبار سے صدقہ جاریہ انشاءاللہ بنتا رہے گا ہم سب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا وہ حکم کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے جو ہے نا قصاص، اس میں زندگی رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بالکل اٹل اور واضح ہے۔ کون نہیں جانتا کہ انصاف کی بنیاد پر امن قائم ہوتا ہے، اور امن قائم ہونے کی صورت میں زندگی قائم ہو جاتی ہے، لیکن اگر انصاف نہیں ہوگا تو زندگی نہیں ہوگی، زندگی نہیں ہوگی تو امن و امان میں خرابی پیدا ہو کے فساد اور شر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر فرد کی زندگی بھی پریشان ہو جائے گی اور معاشرت کی زندگی بھی خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے انصاف قائم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن مجید کی ہدایات اور آپ کے عملی اقدامات اگر سیرت کی کتابوں میں تلاش کرنا شروع کر دے، اور اکثر ہم بیان کرتے رہتے ہیں، تو نظر آتا ہے کہ ہم نے تو یہ صفحہ پھاڑ کے رکھ دیا ہے، بالکل ایسا جیسے انصاف جو ہے یہ ہمارا، اس کو نافذ کرنا یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ کسی اور امت کا یا کسی اور قوم کا یہ مشغلہ ہے۔ اب ہماری اس دنیا میں کون انصاف قائم کرے؟ عدالتوں کی بات ہو، وکلاء کی بات ہو، ججز کی بات ہو، قوانین بنانے کی بات ہو، اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، کون اس سے ناواقف ہے؟ ہم نے بھی، آپ نے بھی بارہا اس کا ذکر کر دیا ہے کہ جس معیشت کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے، دھوکے بازی پر رکھی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ لوٹ کھسوٹ کے ساتھ اس کو مربوط کر دیا جائے، جسم فروشی اور سود کے ساتھ سود پر رکھ دی جائے، جسم فروشی کے ساتھ جوئے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے، تو اس کے بعد یہ خواہش کریں یا یہ آرزو کریں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جناب دن رات تو ہم زہر کھا رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے پھر یہ دعائیں کریں کہ اللہ ہماری صحت ٹھیک ہو جائے، ہماری معاشرت اور ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بڑے حوصلے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو اور اپنے حالات کا جائزہ نہ لیا جائے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائند بات ہے آپ کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اس کم از کم اتنی چھوٹی سی کوشش کو قبول کر لے کہ لوگوں کچھ تو عقل کرو، اتنے عظیم رسول اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیے گئے، اتنا عظیم کلام عطا کیا گیا، اتنے بہترین پیغام عطا کیے گئے، اور سب ہم جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کون سی فکر ہمیں اختیار کرنی ہے، کون سی نہیں اختیار کرنی، لیکن اس کے باوجود اگر ہم عملی زندگی میں اس کو نافذ نہیں کر رہے تو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ اور جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ یہ کچھ کوتاہیاں مجرمانہ ہیں، آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت بڑا سینسیٹیو معاملہ محسوس ہوتا ہے، لیکن کیا امت کی سطح پر اور امت کے بڑوں کے کانوں پر کوئی جو رینگ رہی ہے یا نہیں رینگ رہی؟ اب اتنے سارے موضوعات ڈاکٹر صاحب آپ نے اٹھا دیے ہیں، قوت کی ہم بات کر رہے تھے، پھر آپ نے غزہ کا ذکر کیا، ہمارے سامنے سب کچھ ہو گیا اور پوری امت خاموش تماشائی بنی رہی، حد سے حد OIC کے چند اجلاس ہو گئے اور نشستند، گفتند، خوردند، برخاستند، بس اور کچھ نہیں اس کے سوا۔ کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دین کے حوالے سے جو ہم ٹوٹل سبمیشن کی بات کر رہے تھے، ٹوٹل سرنڈر کی بات کر رہے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمیں ٹوٹل سرنڈر کرنا ہے، لیکن ہم نے کیا کسی اور کے سامنے خود کو قابل قبول بنانے کے لیے
ٹوٹل سرنڈر ہم نے نہیں کر لیا ہے. بس عانق عافیت. بھائی یہ جو آپ نے جملہ بولا ہے نا، بڑا اچھا جملہ بولا ہے، قابل قبول بنانے کے لیے ہم نے ٹوٹل سرنڈر کر دیا ہے. بہت اچھا جملہ ہے آپ کا، لیکن آپ کے اس جملے کی وضاحت میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سر سے پاؤں تک ہر چیز ان کے سامنے جھکا دی جائے اور انہیں اپنے آپ کو ان کے لیے قابل قبول بنانے کی کوشش جو ہے وہ کر لی جائے. یقین مانیے کہ کبھی بھی آپ اور ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام رکھ دیں نا، صرف نام، جی اگر میرا نام ایک مسلم فرد کی طرح کا ہے یا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محض صلی اللہ ایک نسبت رکھتا ہوں، تو پھر وہ کسی صورت میں بھی ہمیں قابل قبول نہیں بنائیں گے، سبحان اللہ. کسی صورت میں بھی ہم سبحان اللہ. ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوں. جی جی، کیونکہ کفر جو ہے وہ ملت واحد ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اور فرمایا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے میرے رسول، میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ یہود اور نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں. اللہ اکبر. اب ڈاکٹر صاحب، اب سمپل سوال آپ کی خدمت میں، کیا امت کی سطح پر من حیث المجموع ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ قولی اقرار ہو رہا ہو اور عملی انکار ہو رہا ہو؟ امت کی سطح پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کی جگہ کیا ہم غداری کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ انیق بھائی بالکل اجتماعی انداز میں اگر دیکھا جائے تو ایسا ہی لگتا ہے، جی لیکن ہم آج کے اس آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ پیغام بھی ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی یہ بات بالکل اس کی تائید کرتے ہوئے اور اس کی حمایت کرتے ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پیغام اور اس کے راستے پر بغاوت کا ہم نے راستہ اختیار کر لیا ہے. لیکن اس بغاوت کے ساتھ ساتھ ہم نے انہی لوگوں کو جنہوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کر لیا ہے، ان کو یہ سمجھانا ہے، اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے کہ جناب یہ بغاوت کا راستہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اور مایوسی جب تک نہیں ہے، مایوسی قطعاً نہیں، لیکن ایک جو حکمت عملی، ایک روڈ میپ وہ وضع کرنا ہے. آپ قوت کی بات فرما رہے تھے. اب قوت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں نا. تو ایک تو آپ نے بہت اچھی بات یہ کلیئر کر دی کہ ایک نظریاتی طور پر مغلوب نہیں ہونا ہے. یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کر کے دکھا دیا. قوت کس شکل میں؟ دیکھیے قوت ہر اعتبار سے، آپ اسے اسلحے کی قوت اور عسکری قوت، اس کو تو سبھی لوگ قوت کا نام دیتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس دنیا میں جو سب سے بڑی قوت ہے وہ علم اور اخلاق کی اور کردار کی ہوا کرتی ہے. اور جب تک بندے کے اندر وہ کردار اور علم کی بنیاد پر وہ کردار پیدا نہ ہو تو انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہو نہیں سکتی جس کا تقاضا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سے، اور جس کی تعلیم دی جاتی ہے. علم کے اعتبار سے پھر وہی بات ہم اس کو دہرائیں گے لازماً، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چھیڑ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو دنیا کی ہر چیز شامل ہو جائے گی اور زندگی کا ہر پہلو اس کا حصہ بننا شروع ہو جائے گا. ہم کس کس کا تذکرہ کریں اور کس کس کا تذکرہ چھوڑیں، لیکن علم کی بنیاد پر اور کردار کی بنیاد پر جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا ہر علم وہ امت کو سیکھنے کا باقاعدہ حکم دے رکھا ہے. اور کردار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ علم محض معلومات کو رٹنے کا نام نہیں ہے، یا انفارمیشن کو جمع کرنے کا نام نہیں ہے، یا اس کے کچھ وسائل اور ذرائع اکٹھے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو زندگی گزارنے کا
اور ایک اچھا انسان بنانے کا طریقہ سکھاتے ہوئے اس کی عادت میں، اس کے رواج میں، اس کے رسم میں، اس کے کلچر میں اور اس کی تمام تر کیفیات میں وہ شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے علم انسان کو ایک ایسی اچھی تربیت کی طرف لے کے جاتا ہے تو پھر اس کا کردار بننا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کردار پھر ہر قدم پر اس کا ہاتھ تھام کے روکتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا۔ دیکھیے، سیرت کا لازماً تذکرہ ہونا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ایک ایسا موقع جو آپ سبھی جانتے ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں، کہ غزوہ احد میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید کر دیے جاتے ہیں، ان کے جسم کو کاٹ کر جو ہے انہیں برے طریقے سے مجروح کیا جاتا ہے، یہ خوفناک اور اذیتناک منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اس قدر روئے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ بارش ہونا شروع ہو گئی ہے آپ کی آنکھوں سے ایسی، اور باقاعدہ آواز کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ اس موقع پر دیکھیے، یہ موقع کی کیفیت کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور اس موقع پر کچھ مسلمانوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب ہمیں قوت ملے گی اور یہ کفار ہمارے ہاتھ میں آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسے انہوں نے ہم سیدنا حمزہ جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی موقع پر وہ جو جسے کردار کہتے ہیں نا، اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سامنے آتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے ہمیں کسی بھی شخص کی لاش کو اس کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ حالانکہ غضب کی کیفیت تھی اور غصے میں کچھ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے اس موقع پر بھی امت کو سنبھالا اور انہیں بتایا کہ نہیں، یہاں تک ہم جا سکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی نہیں ہے۔ تو جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں اس علم کی بنیاد پر انسان کے اندر وہ کردار پیدا ہوتا ہے جو رسول اللہ سبحان صلی اللہ۔ اللہ علیہ ڈاکٹر صاحب، وسلم یہ کی علم سیرت اور بتاتی ہے۔ کردار، علم تحقیق ہو، جہالت امت سے باہر نکلے، علم، حکمت، اللہ اکبر، یہ تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے حاصل کر لیا جائے۔ آج من حیث المجموع پوری امت پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ علم اور تحقیق سے بہت سارے جو ممالک ہیں، ریاستیں ہیں، انہیں کچھ گھن سی آتی ہے، وہ جہالت کو اپنا ترہ امتیاز سمجھنے لگے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو قوت کی بات آپ نے فرمائی تھی، اس وقت ذہن میں ایک سوال یہ آیا تھا کہ کیا امت کی سطح پر کوئی کامن ڈیفینس، کہ کیا امت کی سطح پر، کیونکہ معیشت کا بھی بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے، کہ ہم امت کی سطح پر کوئی کامن کرنسی کی بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہماری امت کے ایسے دردمند لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے یہ تجاویز باقاعدہ تحریری شکل میں اور قابل عمل شکلوں میں پیش کی ہیں۔ یہ چاروں پانچوں چیزیں جن کا تذکرہ آپ فرما رہے ہیں، بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ آپ کی یاد دہانی کا اور یاد دلانے کا شکریہ۔ کئی علماء نے باقاعدہ اس کا جو ہے وہ ذکر فرمایا، خاص طور پر جب اس صدی کا آغاز ہوتا ہے اور پاکستان کی بنا بنتی ہے، پاکستان کو ترقی دینے کے لیے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیالات ابھرتے ہیں، تو اس موقع پر کہا گیا کہ امت کو باقاعدہ ایک اجتماعی فوج ان کے درمیان میں ہونی چاہیے، یعنی ایسے معاہدے ہونے چاہیے کہ جس میں پوری امت کے مختلف افواج کے جو لشکر ہیں وہ اس معاہدے کے تحت کسی بھی موقع پر اچانک ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اجتماعی کرنسی کی طرف جو ہے تجویز کی گئی باقاعدہ، اور اجتماعی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ایک مسلم امت کا بازار یا مسلم امت کی معیشت، اس کے مختلف اصول اور ضابطے بتائے گئے۔ لیکن زمین پر نظر نہیں آئی نا یہ چیزیں، تو اس کے لیے کوئی کچھ بڑے، کوئی او آئی سی بھی اب کوئی فعال کردار تو ادا نہیں کر پا رہی۔ آپ نے غزہ کا ذکر کیا، کیا کردار تھا او آئی سی کا؟ نہ ہونے کے برابر۔
بچے مرتے رہے، شہید ہوتے رہے، عورتیں بیواہ ہوتی رہیں، لیکن بس وہ ایک گفتگو جاری ہے۔ لیکن ایک باقاعدہ کوئی نظام بنایا جائے، کوئی کام کیا جائے، اور خاص طور پہ جو حکمران ہیں وہ لوگوں میں سے مایوسی نکالیں اور امت پن برقرار رہے، وہ نظر نہیں آتا، لگتا ہے ایک سناٹا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ 100% آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ OIC کے بارے میں تو اب لوگ برملا یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ ایک ایسا مردہ جسم ہے کہ جس کے اندر روح ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ایک جسم موجود ہے تو کچھ لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کو اچانک ہوش آ جائے ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ انگڑائی لے کے اٹھ جائیں، ٹھیک لیکن حقیقت یہی ہے کہ موجودہ صورتحال میں OIC کا کردار اور مسلم حکمرانوں کا کردار ویسا ہی ہے ٹھیک۔ کہ جس طرح منافقین کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ لیکن اکبر۔ آپ کی توجہ اور ہم سب کا دکھ در حقیقت یہ اسی بنیاد پر ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، نہ جانے ہماری آواز پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، لیکن کم از کم ایسے لوگوں تک یہ آواز ضرور پہنچے گی جو اپنے ذریعوں سے ان افراد تک بھی اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جی اور عوامی سطح پر آپ دیکھیے نا، ہم نے غزہ کا ذکر آج بہت زیادہ کیا، اور اس وجہ سے بھی کرنا ہی چاہیے تھا کہ اس کا ذکر اگر نہ کیا جاتا تو ہم باقی ایک اور جرم کا شکار ہو رہے بالکل ہوتے ٹھیک فرمایا آپ نے۔ کہ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے اس آپ نے جی دیکھا، آپ جانتے ہیں تمام باتیں، اب یورپ میں ایک یورو ایک کرنسی کی شکل میں سامنے آیا، تو یہ عالم اسلام امت مسلمہ اپنی ایک کرنسی کوائن کرے، اور کیا یہ ضروری ہے کہ امت مسلمہ US ڈالر ہی میں ٹریڈ کرے؟ قطعی طور پر یہ ضروری نہیں ہے، اور اب تو جو ہے وہ US ڈالرز کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی ان قریب مرنے والا ہے یا اس کی جان بھی کسی وقت بھی نکل جائے گی۔ ٹھیک۔ تو یہ تو دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے، ہاں، لیکن یہ ہمیشہ کہ US زندہ ڈالر کی قومیں جان نکلنے مضبوط، والی ہے وغیرہ، تو اس میں ہمارا تو کوئی ہاتھ نہیں نا، ہم تو ہمارا کچھ کوئی نہیں، ہاتھ نہیں ہے، جی ہم ہمارا کچھ نہیں کوئی کر ہاتھ سکتے۔ نہیں ہے، لیکن آپ کی تجویز بالکل ایسی تجویز ہے جو کم از کم مسلم جو ماہرین معاشیات ہیں جی ان کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے، اور انہیں پتہ ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر وہ عملی اقدام نہیں کر رہے جی تو اس کے بارے میں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایک ایسی کرنسی سر کی جوڑ طرف کر کہ بیٹھنا جو امت چاہیے، کے درمیان اور جی خاص طور پر حج کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ جس میں پوری امت جمع ہوتی ہے، نمائندے جمع ہوتے ہیں، حکمران جائیں اور حج کے موقع پر بیٹھیں، جس طرح آپ نے فرمایا سر جوڑ کر بیٹھیں اور چند پوائنٹس پر گفتگو کریں، اگلے حج پر جا کر پھر بات کریں کہ جو ایجنڈا تھا ہمارا، ہم نے چند پوائنٹس پہ کام کرنے کا عہد کیا تھا اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس میں کس حد تک ہمیں کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ کام کرنا پڑتا ہے۔ میں نے آغاز میں ایک بات یہ کہی تھی کہ کچھ شارٹ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں، کچھ لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ من حیث المجموع مسلمان ریاستوں کے حکمران، ان کی جو کارکردگی ہے امت کے حوالے سے، امت پن کے حوالے سے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے، اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اطمینان کسی بات سے ملے گا یا اس میں کوئی ایسا عملی اقدام اگر کیا ہو تو تبھی جا کے بنے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، کسی ایک چیز کا حوالہ دینا بھی وہ ہمارا ٹائم اور ہمارے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے، دیگر ممالک میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں اور ملازمت کے میدان میں اور ہنرمندی کے میدان میں بہت سارے نوجوان وہ بے روزگاری کا شکار ہیں۔ اب بے روزگاری جو ہے اس کا علاج جہاں ملکوں کے اندر ہونا چاہیے، اس پر بھی ایک اجتماعی پلاننگ کی جو امت کے اعتبار سے کسی بھی تنگ دست کا ہاتھ پکڑ لینا، کسی بھی غریب آدمی کو سہارا دے دینا، یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ تو اس میں اجتماعی انداز میں امت کی سطح پر باقاعدہ اس بات کی اگر کوشش کی جاتی کہ جناب اگر آپ کے ہاں فلاں چیز میں کوئی پرابلم ہے جی ہاں، تو یہ اس پرابلم کو ہم
یعنی دوسرا ملک مسلم ممالک میں سے کوئی ایک ملک یا 2-4 ملک وہ باقاعدہ ہاتھ بڑھا کے اس میں اپنے آپ کو پیش کرتے کہ جناب یہ ہماری خدمات ہیں، جی ہم آپ کو اس حوالے سے مدد فراہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے میں ایک مثال دینا چاہوں گا جی آپ کی ارشاد اجازت سے، ارشاد پروگرام ختم ہو رہا ہے، کہ یہ پاکستان اس پاکستان میں زراعت کے میدان میں پاکستان کے بہت سارے ماہرین پیدا ہوئے، اور وہ ماہرین کئی دیگر ممالک میں گئے، وہاں جا کر انہوں نے زراعت کے اندر وہ ترقیاں کی اس زمانے میں کہ جب پاکستان کے زرعی جامعات اور زرعی یونیورسٹیوں میں باقاعدہ تعلیم ہوا کرتی تھی اور اس کی طرف توجہ دیا کرتے تھے۔ ان ملکوں میں سے بعض ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا، ٹھیک ہے، باقاعدہ انہوں نے تذکرہ کیا اور احسان مندی کے انداز میں کیا کہ ہم نے زراعت کے اندر یہ والا فن جو ہے یہ فیصل آباد سے سیکھا تھا، یہ گجرانوالہ سے سبحان سیکھا اللہ، تھا، سبحان یہ اللہ، فلاں جگہ سے سیکھا تھا۔ تو امت مسلمہ جو ہے انہیں مختلف میدانوں میں مختلف ممالک جو اپنے اندر ہنر رکھتے ہیں جی یا اس طرح کی کوئی بات رکھتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اجتماعی انداز میں کیا جا سکتا ہے، اور سبحان مسلمان اللہ۔ حکمران ڈاکٹر آپس صاحب میں ایک دوسرے کے ساتھ جی مل کر ایکسچینج کریں، جو ایکسپرٹیز ہیں جی اس کا تبادلہ ہو، یہ بہت اہم بات ہے۔ نیوکلیر سائنس کے حوالے سے پاکستان بہت آگے ہے، ایگریکلچر میں آپ نے بات کی اس میں پاکستان بہت آگے ہے، تو امت مسلمہ میں تمام ریاستیں ایک دوسرے کی ایکسپرٹیز سے استفادہ کریں، یہ بہت اہم بات۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال، بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت مکمل ہو گیا ہمارے پروگرام کا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 57 مسلمان ریاستوں میں شورائیت کم نظر آتی ہے، آمرانہ نظام حکومتیں، بادشاہتیں وغیرہ۔ اب یہ آمرانہ نظام حکومت اور یہ بادشاہتیں کیا مزاج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بالکل ایک آزاد فکر دینے والا، ایک آزاد زندگی بسر کرنے والا انسان کے طور پر وہ سکھاتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہوئے کہ ان کی طرف سے جو دین پیش کیا جا رہا ہے یہ دین سب سے بہترین دین ہے، جی اور اس دین کو قبول کیے بغیر انسانوں کی نجات آخرت میں نہیں ہو سکتی۔ یقین کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت نہیں دی گئی کہ آپ کسی شخص کو زبردستی دین اسلام کا پیرو بنا لیں۔ لا اکراہ فی الدین کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ کی کتاب ایسے کسی جبر کا کسی صورت میں بھی اجازت اور نظام نہیں دیتی۔ حکومت چلانے کے لیے، ریاست چلانے کے لیے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ اکبر، مشاورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، لیکن ایک جو شورائی مزاج ہوتا ہے، یعنی ایک جمہوری مزاج، وہ بھی نظر نہیں آتا بیشتر ممالک میں۔ ڈاکٹر صاحب وقت مکمل ہوا، میں آپ سے عرب اور عجم پہ بھی بات کروانا چاہ رہا تھا کہ وحدت امت، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ایک اور اہم موضوع تھا اس پر بھی بات نہیں ہو سکی کہ دین کی جو تفہیم ہے اس کا ناقص تصور کیا امت پر حاوی نہیں ہے، رائج نہیں ہو گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم کہاں نظر آ رہے ہیں۔ تو تفہیم دین اس کی بھی بہت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ پھر کسی اور دن آپ سے سیکھیں گے۔ وقت یہاں مکمل ہوا۔ محترم خواتین و حضرات، یہ ماہ مبارک، ماہ رمضان بہت بڑا پیغام ہمیں دیتا ہے، اور سب سے بڑا پیغام تو یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو تمام انسانیت کے لیے ہدایت جو کتاب ہے اس سے ہم کتنی ہدایت لے رہے ہیں۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔